قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 سورہ ملک۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اعمال کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا۔ جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، تم اس بڑے فیض پہنچانے والے کی تخلیق میں کوئی بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ تم موڑو نگاہ کو کہ کیا تمہیں کوئی گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، پھر دوبارہ نگاہ موڑو تو نگاہ تمہاری طرف ناکام واپس آئے گی، اس عالم میں کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ ہم نے نزدیک والے آسمان کو بڑے خاص چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیطانوں کے لیے تیر باراں کا ذریعہ بنایا، اور ان کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار رکھا ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر اختیار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا ہولناک شور سنیں گے، اور وہ جوش میں ہوگا جیسے کہ غیظ و غضب کی شدت سے وہ پھٹا جاتا ہو۔ جب اس میں کسی دستے کو ڈالا جائے گا تو وہاں کے پہرے دار پوچھیں گے کیا تمہاری جانب کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہدایت کرنے والا ضرور آیا مگر ہم نے جھٹلایا، اور کہا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، تم لوگ نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تو لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ بلا شبہ جو لوگ اندیکھے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب۔ اور تم چپکے اپنی بات چیت کرو یا اسے آواز کے ساتھ کرو، وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ واقف نہ ہوگا؟ حالانکہ وہ باریک بین باخبر ہے۔ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا ہے کہ چلو اس کے کاندھوں پر اور کھاؤ اس اللہ کی دی ہوئی روزی سے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم ہچکولے کھانے لگے؟ یا تمہیں ڈر نہیں اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ تو بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری طرف کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان کے پہلے جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو میری طرف کی سزا کیسی تھی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے، اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، انہیں نہیں سنبھالے رہتا کوئی سوائے خدائے رحمان کے، وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ آخر کون تمہارا لاؤ لشکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے؟ یہ کافر لوگ نہیں ہیں مگر دھوکے میں۔ آخر کون ہے یہ جو تمہیں روزی عطا کرے اگر وہ اپنی روزی کو روک لے؟ بلکہ وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ سرکشی اور حق سے وحشت پر جمے ہوئے ہیں۔ تو کیا جو اوندھے منہ چل رہا ہو زیادہ صحیح راستہ پائے گا، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر جا رہا ہو؟ کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں اور دل و دماغ قرار دیے، مگر بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کہیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ادھر ادھر پھیلایا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو
تو بتاؤ کہ یہ وعدہ وعید پورا کب ہوگا؟ کہیے کہ اس کا علم تو بس اللہ کو ہے اور میں صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو جب وہ اسے نزدیک دیکھیں گے تو کافروں کے چہروں کا برا عالم ہوگا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ختم بھی کر دے یا اپنی رحمت ہمارے شامل حال رکھے تو بہر صورت کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ میں رکھے گا؟ کہیے کہ وہ خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر تمہارا پانی تہ نشین ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کے سوتے پھر جاری کر دے؟